نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون صدق اللہ العظیم۔ بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کو حاصل کر لیا، ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہو چکا ہے۔ وہ بالکل ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اس آیت میں سورہ بقرہ کے دوسرے حصے کا تعین ہو رہا ہے۔ سورہ بقرہ کے پہلے حصے میں ہم نے مومنین کا ذکر کیا تھا اور مومنوں کے اوصاف اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں بتائے وہ ہم نے دیکھے۔ اب اس کے بالکل الٹ ہے، یہ دو آیتیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6 اور 7، اس میں ٹوٹلی کفار کا ذکر کیا گیا کہ ایسے لوگ جنہوں نے اللہ کے احکامات کا مکمل طور پہ انکار کر دیا ہے، اور یہ لوگ بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی بھی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اسلام کسی بھی معنی میں انسان کو مجبور نہیں کرتا کہ وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو۔ اس کے سامنے اپنی پیشکش رکھتا ہے، اپنی افادیت رکھتا ہے، اچھے اور برے کی تمیز بتلاتا ہے، اللہ کا خوف دلاتا ہے، اللہ سے امید دلاتا ہے، نیک لوگوں اور برے لوگوں کی تقسیم جو ہے اس کو سکھاتا ہے، پھر وہ انسان کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے۔ جیسا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکۃ المکرمہ میں اپنے خاندان کے لوگوں کو، اپنے گرد و نواح کے لوگوں کو اسلام کی تعلیم پہنچائی، اللہ کی وحدانیت کا ذکر کیا، پھر ان میں سے جو لوگ ایمان لے آئے وہ سرخرو ہو گئے، جو ایمان نہ لائے، جنہوں نے انکار کیا، جنہوں نے ہٹ دھرمی اختیار کی، وہ کافر ہی رہے۔ یہ آیات ان کی وضاحت کر رہی ہے۔ یہاں پہ لفظ کفر استعمال ہوا۔ کفر ایک بہت بڑا لفظ ہے جس کا لفظی معنی تو چھپا لینا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو عنایات ہمیں حاصل ہوئی ہیں، ہم اس کو حاصل کرنے کے بعد چھپا لیں اور اس کی وضاحت سے انکار کریں، لوگوں کو بھی مت بتائیں، خود بھی سب کچھ چھپا لیں، تو ایسا شخص کافر کہلاتا ہے۔ اس کے لفظی معنوں میں تو بہت سارے معنی ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم کسان کو بھی کافر کہتے ہیں، لیکن یہ اس کے ایمان کی حالت میں نہیں آئے گا۔ دراصل کسان وہ ہے جو زمین میں بیج کو چھپاتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے کہ باری تعالیٰ اس بیج کو پودے میں بدل دے۔
اس چھپانے کو کافر کہا گیا، اس چھپانے کو کفر کہا گیا، تو دراصل بیج چھپانے والا کسان جو ہے وہ عربی میں کافر کہلاتا ہے، تو در حقیقت ایمان کے لحاظ سے، اسلام کے لحاظ سے وہ کافر نہیں ہوتا۔ تو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عربی زبان تو اتنی وسیع ہے، اتنا بڑا سمندر ہے کہ ہم اس میں کود کر بھی کبھی سرخرو ہو کے باہر نہیں آ سکتے۔ تو یہاں ذکر کرتے ہیں کہ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کو اپنا لیا ہے۔ کفر کی اقسام ہیں، 2-3 کا ذکر کروں گا۔ سب سے پہلے ایسا کفر ہے جس میں انسان اللہ کا بھی منکر ہو جاتا ہے، اس کی ذات کا بھی منکر ہے، اور اس کی طرف سے آنے والی ہر چیز کا منکر ہے۔ اس کو کہتے ہیں زبان اور جسم سے انکاری۔ یہ کون تھا؟ تاریخ میں دیکھیں تو فرعون کی شخصیت ایسی تھی جو اللہ کی منکر تھی، زبانی طور پہ بھی اور اعمال کے طور پہ بھی، عملی طور پہ بھی منکر تھا اور زبانی بھی انکار کرتا تھا۔ کفر کی دوسری قسم ایسی ہے کہ انسان اللہ کو زبان سے تسلیم کرتا ہے کہ ہاں، اقرار کرتا ہے کہ واقعی اللہ ایک ہے، لیکن اس کا دل، اس کا جسم، اس کا عمل اس بات سے انکاری ہوتا ہے کہ واقعی اللہ ایک ہے۔ یہ کون سا کافر ہوتا ہے؟ اس پر اگر غور کریں تو یہ ابلیس والا کفر ہوتا ہے کہ وہ عمل سے یہ ثابت کرتا ہے کہ میں نے اللہ کا حکم نہیں ماننا، لیکن زبان سے وہ یہ اقرار کرتا ہے کہ اللہ تو ایک ہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور بھی کفر آتا ہے جو زبان سے، دل سے مانتے ہیں لیکن اپنے عمل سے اس کا انکار کرتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اہل کتاب ہیں، منافقین ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں جو دل و زبان سے اللہ کی وحدانیت کو، اللہ کے ایمان کو، ہر چیز کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن جب دنیا داری میں پڑتے ہیں تو ان کا عمل ان کی باتوں کے اگینسٹ چلا جاتا ہے، ان کے انکار کے لیے یہ ان کا عمل ہی کافی ہے۔ یعنی علم و عمل اس طرح سے ہے کہ اللہ کو ماننا اور اللہ کا انکار کرنا دونوں برابر ٹرین کی پٹڑی کی طرح چل رہے ہیں۔ تو قیامت کے دن جب ہم غور کرتے ہیں تو 2 طرح کے ہی لوگ ہوں گے، یا مومن ہوں گے یا کافر ہوں گے۔ قیامت کے دن، قیامت کے بعد تیسرا کوئی مقام نہیں ہوگا۔ دنیا میں تو یہ مقام ہم حاصل کر سکتے ہیں کہ یا مومن ہو جائیں یا کافر ہو جائیں یا درمیان والے ہو جائیں۔ تو یہ درمیان والے جو ہیں ان کا ذکر انشاءاللہ العزیز اگلی آیت کے بعد، آیت نمبر 7 کے بعد آیت نمبر 8 سے ان منافقین کا ذکر شروع ہو جائے گا جو 13 آیات پر مشتمل ہے۔ ان 2 آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے صرف کافروں کا ذکر کیا ہے۔ ہم نے جو اوصاف مومنین کے بتائے وہی اوصاف کو اگر ہم الٹ کر لیں تو یہ کافروں کے اوصاف ہیں۔ یہ بالکل سٹیٹ فارورڈ کافر جو ہیں یہ ان کی بات ہو رہی ہے، ابو جہل کی بات ہو رہی ہے، ابو لہب کی بات ہو رہی ہے، فرعون کی بات ہو رہی ہے، نمرود کی بات ہو رہی ہے، اور ایسے لوگ
جو بالکل اللہ تبارک و تعالی کی بات کو سمجھ کر سن کر عمل کرنے سے صاف انکاری ہو گئے، تو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کو جتنے مرضی دلائل دے لیں، آپ ان کے سامنے دعوت حق کو جس طرح سے مرضی پیش کر لیں، یہ ماننے والے نہیں ہیں۔ تو قرآن کا انداز کیا ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ اَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ، ان کا مطلب ہے آپ ان کو ڈرائیں، ام لم کا مطلب ہے چاہے نہ ڈرائیں، یعنی آپ کا بتانا یا نہ بتانا ایک برابر ہے، آپ کی تبلیغ کرنا یا نہ کرنا ایک برابر ہے، آپ ان کو دعوت حق دیں یا نہ دیں ایک برابر ہے۔ یہ انداز قرآن مجید کا ہے کہ وہ آپ کو ارشاد فرما رہا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کفر پر اس قدر ڈٹ گئے ہیں، یہ اپنی بدعمالیوں کے برے انجام سے خوف زدہ نہیں رہے، یہ بالکل اس بات سے انکار کر چکے ہیں کہ اللہ کا کوئی وجود ہے یا اللہ کی کوئی وحدانیت رکھتا ہے یا اللہ کا کوئی نظام ہے، یہ بالکل اس چیز کو جانتے بوجھتے ہر چیز سے انکار کر رہے ہیں، اسٹریٹ فارورڈ ہو گئے ہیں، بالکل صاف ہو گئے ہیں۔ لہذا ان کو ان کی بدعمالیوں کا انجام بتانے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ انہوں نے تہیہ کر لیا ہے کہ کوئی بھی بات تسلیم نہیں کرنی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی بھی عمل کو ڈینائی ہی کرنا ہے، اس کے ساتھ کھڑے نہیں ہونا، حق بات کو حق نہیں کہنا، باطل کو باطل نہیں کہنا۔ یہ لوگ بالکل صاف اور واضح ہو چکے ہیں، انہوں نے ہر حال میں آپ کی دشمنی کرنی ہے، انہوں نے ہر حال میں آپ کے خلاف تعویل اختیار کرنی ہے، انہوں نے ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی روگردانی کرنی ہے۔ لہٰذا ان پر محنت کرنے کی بجائے، ان کو انجام سے ڈرانے کی بجائے، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا جائے، کیونکہ ہم جانتے ہیں لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لانے والے، بالکل ان کے دل مردہ ہو چکے ہیں اور یہ بالکل ایمان نہیں لائیں گے۔ تو ان سب چیزوں کے بعد اگر ہم اس بات پہ غور کریں، یہ دیکھیں، یہ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام کس قدر واضح ہے، تو بہت ساری باتیں بالکل واضح اور عیاں ہو جاتی ہیں۔ ہم صرف اگر اپنا ہی محاسبہ کر لیں اور اپنے آپ کا جائزہ لے لیں، اپنے آپ کے گریبان میں جھانکنے کی کوشش کریں، صرف آج کے لیے ہر شخص جو میری بات سن رہا ہے اپنے اپنے گریبان میں جھانکے کہ ہمارا شمار کہیں کفر میں تو نہیں ہو رہا، کیا ہم کافروں میں تو نہیں ہیں، کیا ہم ایسے تو نہیں ہیں جن کا میں نے ذکر کیا، ان تینوں اقسام کا، جو فرعون کی اقسام تھیں، جو ابلیس کی تھیں، جو اہل کتاب اور منافقین کی قسمیں تھیں، میں نے ان کا ذکر کیا ہے۔ اب ہمارے پاس بالکل یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم کسی کو انگلی اٹھا کے کہیں کہ تم کافر ہو، ہم اپنا محاسبہ خود کریں اور اپنے گریبان میں جھانک کر ان آیت کی روشنی میں، اسی آیت کی روشنی میں اپنے آپ کو پرکھ لیں اور غور کر لیں، جہاں پر کوتاہی ہے، جہاں پر کمی ہے، اس کو دور کر لیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس معاملے میں ہماری مدد فرمائے گا انشاءاللہ العزیز۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہری اور باطنی کفر سے بچائے۔ فما علینا